تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر عیسیٰ علیہ السلام آپ کی پرورش ہوتی ہے، پھر جوان ہوتے ہیں تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے، باقی جو نبی آئے ان کو بھی معجزے دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی 6 معجزے عطا کیے، ہر نبی کو اللہ نے گن گن کر معجزے دیے، یعنی بے حساب نہ دیے، گن گن کر معجزے دیے، جس طرح قوم کی ڈیمانڈ ہوتی تھی اللہ اپنے نبیوں کو معجزے عطا فرماتا تھا۔ تو ان کے پاس 950 سال نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا زمانہ ہے، اسی طرح ایک قول یہ ملتا ہے کہ 1700 سال ان کی عمر ہے، 1400 سال کا بھی ملا، باقی نبی آدم علیہ السلام 1000 سال آپ کی عمر ہے، اور بھی نبی ہیں جن کی بڑی بڑی عمریں ہیں، لیکن جبریل کسی کے پاس 10 دفعہ آئے، کسی کے پاس 12 دفعہ آئے، کسی کے پاس 20 دفعہ آئے، یعنی زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، باقی کسی نبی کے پاس 100 دفعہ بھی نہیں آئے۔ تو میرے نبی کی عمر ہے 63 برس، 40 سال کے بعد وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا، تو جبریل 24,000 دفعہ آئے میرے محمد کی بارگاہ میں، 24,000 دفعہ سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ جبریل امین سے پوچھو جبریل معاملہ کیا ہے؟ لمبی عمروں والے نبی بھی تو دنیا میں آئے، لیکن تو چند بار آیا، تو میرے سرکار کی بارگاہ میں بار بار کیوں آیا؟ تو جبریل امین بھی یہی کہتے ہیں کہ دل آقا دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، سارے مل کے پڑھ لیں، دل آقا دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، اے خوجیا سونا جگ وچ لبدائی نہیں، اے خوجیا سونا جگ وچ لبدائی نہیں، ساڈے نبی دے زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل آقا دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، یعنی جبریل کو بھی چین نہیں آتا، بس سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ میرے آقا کے صحابی ہیں سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، تو غم زدہ چہرہ ہے، چہرے پر اضطراب ہے، پریشانی کی کیفیت ہے۔ سرکار نے فرمایا سبحان گھر جاتا ہے پھر پلٹ کے آ جاتا ہے، لیکن پریشانی کیوں؟ ہمیں دیکھ کے تو لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول پریشان اس لیے ہوں، گھر میں چین نہیں ملتا، سکون نہیں حاصل ہوتا، پلٹ کے آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، جنت تو ملے گی لیکن محمد تیرا محل بڑا اونچا ہوگا، غریب کو آپ کے صدقے جنت ملے گی لیکن وہاں دیدار نہ ہوا، سبحان کیا کرے گا؟ آیت اسی وقت نازل ہوئی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ الصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں انہیں نبیوں کی سنگت نصیب ہوگی، صدیقین، شہداء، صالحین کی سنگت نصیب ہوگی، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کی سنگت کتنی سونی ہے، کتنی پیاری ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے، بڑے مقام والے نبی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزے عطا کیے، بڑے بڑے معجزے عطا کیے۔ جو پہلا معجزہ تھا، 6 معجزے تھے۔ پہلا معجزہ تھا آپ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، فرمایا میں مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر پھونک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے اصلی پرندہ بن جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ولی نبی مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا نبی اور ولی پر بنانے کے لیے نہیں آئے، یہ اس قوم کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ تو تم ایک پر کی بات کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں پورا پرندہ بنا لیتا ہوں، مٹی کا پرندہ بنا کر
پھونک مارتا ہوں تو وہ پورا پرندہ اصلی بن جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا، اس نبی کا معجزہ تھا۔ اب دیکھیے میرے آپ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ پیارے آقا کا معجزہ یہ ہے کہ سرکار مسجد نبوی میں واعظ فرما رہے ہیں، اور خشک کھجور کا ایک تنا تھا جس کے ساتھ سرکار ٹیک لگاتے تھے، واعظ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت آئی، اس نے کہا میرا خاوند مستری ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے ممبر بنوائیں۔ تو میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے ممبر بنواؤ۔ انہوں نے ممبر بنوایا۔ سرکار جب ممبر پہ بیٹھے، وہ کھجور کا تنا رونے لگا جس طرح بچہ رو رہا ہے، یعنی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں، اور اس کا چہرہ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، سننے کے لیے صلاحیت نہیں ہے، محسوس کرنے کی حس نہیں ہے، لیکن رو رہا ہے مصطفیٰ کی جدائی میں۔ تو سرکار نیچے اترے اور اس کو دلاسا دیا، تھپکے دے، چپ ہو گیا۔ فرمایا غلامو، اگر میں چپ نہ کرواتا قیامت تک اسی طرح روتا رہتا، لیکن چپ میں نے کروا دیا۔ پھر پوچھا تو کیا چاہتا ہے، دنیا میں تجھے ہرا بھرا درخت بنا دیا جائے یا جنتی درخت بنا دیا جائے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے جنتی درخت بنا دیا جائے۔ تو فرمایا اس کو یہاں سے کاٹو، میرے ممبر کے نیچے دفن کر دو، اور جب بیشتی بیشت میں جائیں گے ان کے لیے جنت کے اندر کھجور کا درخت بنایا جائے گا۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، سرکار نے تو درختوں کو بھی رلا دیا اپنی جدائی میں۔ جب دور بیٹھے تو درخت بھی مصطفیٰ کی جدائی کے اندر رو رہے ہیں۔ جب امنہ فرماتی ہیں جب سرکار میرے بطن میں تھے، جن رستوں سے گزرتے تھے، درخت بھی کہا کرتے تھے اے نبی کی ماں آمنہ تجھ پر سلام ہو، کیونکہ تیرے بطن میں اللہ کا رسول ہے۔ فرماتی ہیں پتھر تھے، جس پتھر پر پیر رکھتی تھی پتھر نرم ہو جاتا تھا، آواز آتی تھی کہ محمد کی ماں ہے، کوئی تکلیف نہ ہو اس کو، اس لیے پتھر بھی موم بن جاتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا پہلا معجزہ ہے انی اہلک لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ فرمایا دوسرا معجزہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ میرا دوسرا معجزہ یہ ہے، فرمایا جو مادر زاد اندھے ہیں میں انہیں آنکھیں دیتا ہوں، ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ آنکھیں دے دیتا ہے۔ میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، آنکھیں دینا تو اللہ کا کام ہے، اور جس کی آنکھ کانی ہو جائے، نظر کمزور ہو جائے، اس کا تو حل ہے، لیکن مادر زاد اندھے کا حل کوئی نہیں ہے ڈاکٹروں کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مادر زاد اندھوں کو بھی میں آنکھیں دے سکتا ہوں، یہ ان کا معجزہ تھا۔ آؤ میری سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بڑے پیارے صحابی ہیں، بڑی شان والے صحابی ہیں۔ آپ لڑ رہے تھے، ایک دفعہ تیر لگا، یہ آنکھ کا جو ڈیلا تھا باہر آ گیا، اپنے ہتھیلی پہ رکھا۔ کسی دوسرے نے کہا اگر تو کہے تو یہ جو گوشت لڑک رہا ہے یہ کاٹ دیا جائے۔ فرمایا نہ تمہیں پتہ نہیں، ہمارے پاس اللہ کے رسول ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر کیا ہوتا ہے، قتادہ آنکھ پر ہاتھ پر رکھ کر سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آپ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قتادہ کیا معاملہ ہوا، کیسے تیری آنکھ باہر آ گئی؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول لڑتے لڑتے تیر لگا، میری آنکھ باہر آ گئی۔ یہاں سے لوگوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کو علم نہیں ہے، اگر علم ہوتا تو کیوں سرکار پوچھتے تیری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہر سوال لا علمی پر نہیں ہوتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پتا چل گیا ہر سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں کیا جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ تیر لگا، میری آنکھ باہر آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قتادہ تمہیں آنکھ چاہیے یا تمہیں جنت چاہیے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جنت چاہیے، مجھے جنت مل جائے۔ لینے تو آنکھ آیا تھا لیکن آپشن دو ہیں، جنت چاہیے یا آنکھ۔ کہنے لگے جنت چاہیے، جنت لے کے جا رہے تھے، آگے خیال آیا اللہ کے رسول سے پوچھوں کہ جنت میں دو آنکھوں والے ہوں گے یا کوئی منجے سکانا بھی ہوگا؟ پھر پلٹ کے آئے سوال کرنے لگے اللہ
اللہ کے رسول بتاؤ وہ جو اللہ نے جنت بنائی ہے اس کے اندر کانے بھی ہوں گے یا دو آنکھوں والے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے، کسی کے جسم میں کوئی دبا کوئی عیب داغ نہیں ہوگا، دو آنکھوں والے ہوں گے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر لوگ مذاقیں کریں گے کہ یہ قتادہ ایک آنکھ والا محمد کا امتی کہاں سے آ گیا؟ میری آقا نے لاب دن لگایا، قتادہ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اس سے پوچھا قتادہ تیری آنکھ کی کیفیت کیا ہے؟ قتادہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول پہلے رات کے وقت آسمان کے تارے دیکھا کرتا تھا، جب سے آپ کا لاب دن لگا دن کو آسمان کے تارے نظر آ جاتے ہیں۔ فرمایا آپ دن کوئی تارے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ مصطفیٰ لاب دن لگاتے ہیں، قتادہ کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، فرمایا جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہیں میں ان پر بھی ہاتھ پھیرتا ہوں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا احیی الموتیٰ بإذن اللہ، میں مردے بھی اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے۔ تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب قادیانی کا معاملہ آیا اس نے کہا ایک ایک تفسیر لکھتے ہیں، جس کی اچھی ہوئی وہ سچا ہوگا، اس کو مانا جائے گا۔ فرمایا تفسیر تو کیا لکھے گا؟ قلم آ جا میدان میں، جس کا قلم لکھے گا وہ سچا ہوگا، جس کا قلم نہیں لکھے گا جھوٹا ہوگا۔ پھر وہ جب ڈر گیا کہنے لگا ایک کانا اور لنگڑا ان کو لاتے ہیں، ان کے لیے دونوں دعا کرتے ہیں، جس کی دعا سے جو ٹھیک ہو جائے گا وہ سچا ہوگا۔ تو فرمایا تو لنگڑے کانے کی باتیں کرتا ہے، اگر محمد کی خاتمیت کے لیے مجھے کوئی کہے کہ مردے کو زندہ کر، میر علی شاہ مردہ زندہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو میدان کے اندر تو آ، لیکن وہ میدان کے اندر نہ آیا۔ کسی نے کہا میر علی اگر آ جاتا، فرمایا آ جاتا تو پیچھے محمد کا ہاتھ تھا، میر علی اکیلے نہیں بول رہا تھا، پیچھے سرکار کا حکم تھا، میر علی تو کہہ دے وہ کام پورا ہو جائے گا۔ تو میر علی کہتے ہیں میں نے اس لیے دعویٰ کیا تھا، لیکن قادیانی میدان کے اندر نہ آیا۔ تو باقی نبیوں کو اللہ نے معجزے گن کر دیے، میرے محمد کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ عمل